جان نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ اب میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں. تو یہ وہ بات تھی کہ جس نے مجھے غمزدہ کیا اور میں اشک بار ہوئی. اور پھر جان عالم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ مجھ سے دنیا میں سب سے پہلے جو آ کر ملے گی وہ تم ہوگی. سبحان اللہ. اور مجمع الزوائد کی جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جناب سیدہ سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ رب کعبہ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کو اور تم سے محبت کرنے والوں کو تمہاری اولاد کا ادب کرنے والوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرما دے گا. میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارا نام فاطمہ رکھا ہی اس وجہ سے ہے کہ اللہ عز و جل تم سے محبت کرنے والوں کو تمہاری اولاد کا ادب کرنے والوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا. قرآن کریم کی آیت کا جز ہے کہ حولینی کاملینی کہ جب بچے کو دودھ پلایا جائے تو اس کی مدت 2 سال ہے اور جس بچے کا دودھ چھڑوا دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں فطیم الصبی. فاطمہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ فاطمہ کو اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور جناب اقبال کو بھی دیکھیے آپ کا لہجہ بھی بڑا خوبصورت ہے. جناب اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے امام حسین آپ کی عظمت کو آپ کی شان کو آپ کے مقام و مرتبے کو سلام، لیکن آپ سے قبل آپ کی والدہ کی عظمت کو سلام کرنے کا جی چاہتا ہے کہ جس کے دودھ نے یہ کمال آپ کو عطا کیا کہ کربلا کے میدان میں آپ کے قدم ملتزم رہے اور جناب سبحان ان اللہ. کے اندر کوئی تزلزل پیدا نہیں ہوا. پھر اقبال کچھ اور آگے بھی بڑھے. جناب اقبال نے یہاں تلک کہا کہ اگر اے فاطمہ تمہارے بابا کی شریعت کی بیڑیاں میرے پاؤں میں نہ ہوتی تو میں کعبے کے طواف کے بجائے تمہاری قبر کا طواف کرتا. سبحان اللہ. اگر شریعت کی لگام میرے ہاتھوں میں اور میرے پاؤں میں نہ ہوتی تو پھر میں کعبے کی طرف سجدہ کرنے کے بجائے تمہاری قبر کی طرف سجدہ کرتا. سبحان اللہ. تو یہ مقام و مرتبہ جناب سیدہ کا اقبال کے ذریعے بھی امت پر آشکار ہوا ہے. اب اگر کوئی خشک ملا یا خشک مولوی ہو تو اس کے ذہن میں سر فہرست اعتراض ضرور کھڑا ہوگا، لیکن یہ مقام و مرتبہ انہی لوگوں کے سمجھ میں آ سکتا ہے جن کے سینوں میں اللہ نے حضور کی آل کی محبت کو رکھا. بڑی معروف حدیث کہ جس کے حوالے سے جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر کہ جب رب کی ذات جلوہ گر ہوگی کل 70 امتیں موجود ہوں گی تو مخلوق اللہ عز و جل فرشتوں کو بھی حکم ارشاد فرمائے گا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، محبوب کی بیٹی گزر رہی ہے. سبحان اللہ. اس منظر کو دیکھ کر لب کشائی کرنے کا دل کرتا ہے اور یہاں تک جرت و جسارت کرنے کا جی چاہتا ہے کہ ہم یہ بھی کہیں کہ آپ فقط سیدہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ محشر کی بھی سیدہ آپ ہی ہیں. سیدہ اہل محشر آپ ہیں، سیدہ اہل قیامت آپ ہیں. اللہ نے قیامت کی سرداری بھی آپ کو عطا کی کہ بڑے بڑے پارسا نیکوکار لوگ موجود ہوں گے. ان کی موجودگی میں ملائکہ کو بھی یہ اللہ عز و جل حکم فرما رہا ہے کہ اپنے نگاہوں کو نیچے کر لو کہ محبوب کی بیٹی گزر رہی ہے. تو آج المیہ یہ ہے کہ امت کی بیٹیوں کے رول ماڈل اور ان کی آئیڈیل شخصیات سیدہ کی ذات نہیں ہے. ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کو اپنی بچیوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ کس کے زیر سایہ ہیں، ان کی اصل کیا ہے. انہیں اپنی شخصیت کو نکھارنے اپنی شخصیت کو سنوارنے کے لیے اگر کسی کو رائل ماڈل اپنی آئیڈیل شخصیت بنانا ہے تو پھر وہ سیدہ کی ذات ہوگی، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات ہوگی، سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہوگی. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کی نسلوں نے اپنے رول ماڈل بدل دیے، اپنی آئیڈیل شخصیات کو بدل دیا. تو جب امت کی بچیوں کی آئیڈیل شخصیات بدلی تو امت کے اندر فتور اور بے حیائی اور یہ بہرہ روی زمانے کے سامنے ہے. اور پھر جب امت کی بچیوں کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ آپ حیا کا پیکر بنی رہیں تو پھر ایک ہی جواب سننے کو ملتا ہے کہ جناب ہمیں کسی قید میں نہیں رہنا. تو اس کو ایک سادے سے واقعے سے میں جو ہے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک صاحب نے بکری پالی تھی اور بکری کے لیے بڑا خوبصورت کمرہ اس نے تیار کیا، اس کے اندر جو بھی ارینجمنٹ ہو سکتا تھا وہ کیا اور بکری کے لیے جو جو سامان تھا وہ سب اس نے تیار کیا. اور اول تاخیر بکری کے مالک کی نگاہ میں بکری تھی. باہر ایک بھیڑیا رہتا تھا، وہ صبح شام دیکھتا کہ کسی نہ کسی طرح
اس بکری کو کمرے سے باہر نکلے تو یہ میرا جناب طعام بنے، میرا کھانا بنے، لیکن وہ اپنے مالک کی نگہداشت میں تھی اور بھیڑیا کسی طرح اس تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ تو بھیڑیے نے سوچا کہ اب صبح شام دن رات ہر لحظہ ہر گھڑی ہر آن یہ مالک کی نگاہ میں رہتی ہے، بکری کو کمرے سے باہر تو کسی نہ کسی طرح نکالا جائے تاکہ ایک وقت کا خورد و نوش کا سامان ہو۔ تو بھیڑیے نے یہ آواز بلند کر دی کہ بکری کو قید کر دیا گیا ہے، بکری کو قید کر دیا گیا، لہٰذا بکری کو رہائی دلوائی جائے۔ تو جب یہ آواز بلند ہوئی تو بکری کے کان بھی کھڑے ہوئے کہ کوئی بندہ میرے حق میں گویائی کر رہا ہے، کوئی بندہ میرے حق کے اندر دائی بنا ہوا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں سے شوشہ اٹھتا ہے، سادہ طبیعت لوگوں کی، سادہ طبیعت لوگ جو ہوتے ہیں ان کی طبیعت کے اندر بھی بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بکری جو ایک عرصہ دراز سے اپنے مالک کی معیت میں تھی، اس نے جب بھیڑیے کی اس آواز کو سنا اور اس وار کو سنا تو اس کے بھی کان کھڑے ہوئے، اس کی طبیعت کے اندر بھی جناب ہیجان برپا ہوا۔ کہا میں واقعتاً کمرے کے اندر قید ہوں، مجھے تو باہر گھومنے پھرنے نہیں دیا جاتا۔ تو اس بھیڑیے نے جب اس کی تکرار کی تو پھر اس بکری نے بھی اپنے مالک کو تنگ کرنا شروع کیا۔ مالک سمجھاتا رہا کہ یہ تمہارے لیے قید نہیں بلکہ اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے کہ تم اس کمرے کے اندر موجود ہو، تمہارے لیے تمام آسائشیں اور تمام آسانیوں والے سامان تمہیں مہیا اور میسر کیے گئے ہیں، باوجود اس کے بکری کی سمجھ میں نہ آئی۔ ایک دن موقع غنیمت جانتے ہوئے بکری کمرے سے باہر آ گئی۔ بکری کا کمرے سے باہر آنا تھا کہ بھیڑیے کے لیے غنیمت ہو گئی۔ بھیڑیے نے لمحہ لگایا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور بھیڑیے نے جناب لمحے کے اندر اسے اپنا سامان خورد و نوش کر لیا اور اس کے طعام کا سامان ہو گیا۔ جب بکری کمرے سے باہر آئی اور بھیڑی کے شکنجے میں پھنسی، اس وقت بکری کو پتہ لگا کہ وہ بند کمرہ میرے لیے قید نہیں تھا بلکہ اس بند کمرے کے اندر ہی میرے لیے عافیت تھی۔ آج کے اس لبرلزم دور کے اندر بھی کچھ لوگ یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ عورت کو آزادی دو، عورت کو آزادی دو۔ در حقیقت وہ مرد کا نعرہ بلند کرنا کہ عورت کو آزادی دو، وہ عورت کی آزادی نہیں ہے، وہ مرد کی آزادی ہے۔ مرد یہ نعرہ بلند کر کر عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتا ہے۔ اور ایک خاص بات کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینلز پر جتنے بھی ایڈورٹائز آتے ہیں اور جتنے بھی وقفے آتے ہیں، اس کے اندر ماچس کی تیلی سے لے کر کپڑے دھونے کے بونس تک، کپڑے دھونے کے بونس سے لے کر برتن دھونے کے وم بار تک، اگربتی بیچنے سے لے کر موم بتی بیچنے تک، ان ایڈورٹائز کے اندر ساری جگہ آپ کو خاتون نظر آتی ہے، مرد کسی کونے میں نظر نہیں آتا۔ تو در حقیقت یہ بھیڑیے کا نعرہ لگانا کہ عورت کو آزادی دو، یہ مرد نے آزادی چاہی کہ ہم عورت تک بآسانی پہنچ جائیں، اور ان کے برین کو وہ اس قدر اور اس طریقے سے واش کیا گیا کہ اب اگر بچیوں کو، نوجوان نسل کو حیا کی طرف راغب کیا بھی جاتا ہے تو وہ اسے اپنے لیے قید سمجھتی ہیں۔ تو امت کی بچیوں کے ذہنوں کو اگر ستھرا اور نکھارنا ہے، ان کے اندر حیا کو پروان چڑھانا ہے اس بحر روی کے دور میں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ انہیں سیدہ کی سیرت کو پڑھایا جائے، حضور کی آل کو پڑھایا جائے، تاکہ ہماری امت جو بحر روی کی طرف گامزن ہو گئی ہے ان کی ایمان اور حیا کی حفاظت ہو سکے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الفاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ عام فہم میں ترجمہ یہ بنے گا کہ فاطمہ میری جان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سے سوال ہوا کہ حضور سید کو عذاب ہوگا، آیا وہ قبر میں ہو یا حشر میں ہو؟ تو کوئی سوال بھی ہوا، اعلیٰ حضرت سے جو دائرۂ ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ بہت خوبصورت الفاظوں کا پیراہن تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ واقعتاً وہ عند اللہ سید ہے، تو پھر نہ اللہ اسے قبر میں عذاب دے گا نہ اسے حشر میں عذاب دے گا۔ امام طبرانی نے اور امام حاکم نے اسے لکھا ہے کہ جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ شجنۃ منی، فاطمہ شجر نبوت کا پھل ہے، یعنی کہ اب جو بندہ نبوت کے پھل کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہے وہ فاطمہ کو دیکھے۔ جی، شجر نبوت کا وہ ایک پھل ہے جناب فاطمہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی کے اندر جہاں پہ تیسرے پارے کے اندر جناب مریم سلام اللہ علیہ کا واقعہ بیان ہوا ہے، وہاں پر اس واقعے کو کوٹ کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس کو لکھا ہے کہ جناب سیدہ کے گھر پر ایک کھانے کا کچھ سامان آیا، اس میں غالباً بکری تھی، تو آپ نے وہ کھانا جانے عالم کی بارگاہ میں بھیجا، فرمایا جاؤ بابا جان کو دے کر آؤ۔ بابا جان کے گھر پہ 2-3 دن سے کچھ نہیں بنا، جانے عالم کی بارگاہ میں کھانا پہنچوایا گیا۔ حضور کی بارگاہ میں جب کھانا آیا اور حضور نے کھانا دیکھا، حضور گھر پر تشریف لائے، جناب سیدہ کے گھر پر تشریف لا کر حضور نے فرمایا کہ فاطمہ بتاؤ کھانا کہاں سے آیا؟
فاطمہ بتاؤ کھانا کہاں سے آیا؟ اس وقت جناب سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا بھاوا جان یہ کھانا مجھے میرے رب کی طرف سے عطا ہوا ہے. قال انی عند اللہ، یہ تو مجھے میرے رب کی طرف سے عطا ہوا ہے. اس وقت جانے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا اے فاطمہ تمہیں مریم جیسی نسبت اللہ نے عطا کر دی. ایک وہ مریم تھی جنہیں حجرے کے اندر بیت المقدس میں بے موسم پھل مل رہے تھے. جناب زکریا نے پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ تو کہا قال من لك هذا؟ قال هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. یہ تو مجھے میرے رب نے عطا کی ہے. تو اے فاطمہ جس طرح مریم کو اللہ نے کمال عطا کیا بے موسم پھل عطا کر دیے، تمہیں بھی ان سے نسبت حاصل ہے کہ اللہ عز و جل تمہیں جنت کے کھانے عطا فرما رہا ہے. تو یہ وہ مقدس معاب بستیاں ہیں جن کے تذکرے روح اور قلب کے لیے سکون کا سبب بنتے ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام کی محبت کا انداز یہ بھی ایک نرالا تھا کہ حضور جب جنگ پر کہیں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں جس سے ملاقات کرتے وہ جناب سیدہ کی ذات ہوتی. واپس آنے کے بعد سب سے زیادہ سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوتی وہ بھی سیدہ کی ذات ہوتی. یہاں پر علماء یہ بات اشارہ کرتے ہیں کہ جاتے ہوئے سب سے آخر میں، واپس آتے ہوئے سب سے پہلے سیدہ سے اپنی بیٹی سے ملاقات کرنا اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ جدائی کا سب سے کم عرصہ اگر حضور کسی سے برداشت کرتے وہ فاطمہ کے ساتھ تھی رضی اللہ تعالیٰ. تو حضور علیہ السلام نے بے پناہ محبت فرمائی اس دور میں کہ جب بیٹی کی پیدائش باپ کے ماتھے پر بل لے آتی تھی. بیٹی کی پیدائش کو بھائی بھی بوجھ سمجھتا تھا، ماتھے سر اور جناب ان کے وجود ان کے سینے جھک جاتے تھے. اوہ یہ کیا ہو گیا؟ اس دور میں ایک آواز بلند ہوتی کہ الفاطمہ بدا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. عورتوں کو عزت حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے، عورتوں کو مقام حضور کی آمد سے ملا ہے. تو اب لازم ہے اور عورتوں پر جو یہ نعرے بلند کرتے ہیں کہ ہمیں دین نے، اسلام نے کیا دیا ہے، اسلام نے، دین نے انہیں عزت دی ہے، وقار دیا ہے، وجاہت دی ہے، مقام و مرتبہ دیا ہے. ورنہ آپ تاریخ عورت پڑھ لیجئے، عورتوں کی تاریخ میں لوگوں نے یہاں تک جسارت کی ہے کہ عورت فقط پاؤں کی جوتی ہے. جی عورت کی تاریخ میں یہ تک لکھا گیا ہے کہ عورت فقط مرد کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی. عورت کی تاریخ میں لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ عورت کا بذات خود اس کا کوئی تشخص نہیں ہے، وہ تو مرد کی ہم شکل ہے. جب اتنی بہرا روی تھی، عورت کی اتنی تذلیل اور اتنی تحقیر ہو رہی تھی، اس وقت عورت کو مقام اور عزت دینے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو جناب سیدہ کو الفاطمۃ الشجنۃ منی فرمانا، الفاطمۃ بضعۃ منی فرمانا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ شجر نبوت کا پھل ہے. یہ تمام چیزیں اس بات کو آشکار اور اظہر من الشمس کر رہی ہیں کہ عورتوں کو وقار، بلندی، رفعت، عروج، باغپن اگر کسی نے دیا ہے تو وہ جانے اللہ کی ذات اور دین اسلام نے دیا ہے. اللہ عز و جل جناب سیدہ کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.